بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ حدید کی ایک آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت سے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری میں آپ کے ہمراہ تھا. نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، میری کنیت سے مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، عبداللہ ابن مسعود تم جانتے ہو کہ رہبانیت کیا چیز ہے؟ پھر آپ علیہ السلام، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. تو پھر آپ علیہ السلام نے از خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد دنیا میں بادشاہوں کا غلبہ ہو گیا. بادشاہوں نے جو اس وقت اہل ایمان رہے ان پر بہت سارے مظالم ڈھائے، بہت سارے ظلم اور زبردستی کیے. تو اس موقع پر بچے کچے جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول اس کے نبی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، بجائے اس کے کہ وہ دین پر قائم رہتے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر باقی رہتے، ان لوگوں نے شروع میں مقابلہ کیا بادشاہوں کا. 2-3 مرتبہ جب ان کو شکست ہو گئی اور بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے تو پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم عام جگہوں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں آباد ہو جائیں گے اور وہیں زندگی بسر کریں گے. یہاں تک کہ جس نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے بتلایا ہمیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی آمد تک ہم وہیں انتظار کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابتداءً انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں چلتے تو بہت اچھا تھا، اس زمانے کے حساب سے وہ اللہ کے نبی کے ماننے والوں میں سے ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے طور سے کچھ چیزیں اختیار کی اور خود سے پہاڑوں میں جا کر کے گوشہ نشین ہوئے. اور پھر جب مجھے بھیجا گیا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے باوجود یہ کہ مجھے جانتے ہوئے انہوں نے مجھ پر ایمان قبول نہیں کیا. ان کی اولاد نے، ان کی نسل نے، ان کے بعد کے لوگوں نے مذہب اسلام کی آمد پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باوجود یہ کہ وہ لوگ جانتے تھے آپ علیہ السلام کو، اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ کو مانا نہیں، آپ پر ایمان نہیں لائے. تو رہبانیت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ عیسائیوں میں خاص طور سے اور بدھ مت میں یہ بات رواج پائی کہ روح ایک پاکیزہ اور مقدس چیز ہے اور جسم ایک ناپاک چیز ہے. اللہ نے انسان کو ان 2 چیزوں سے پیدا کیا. اب آدمی اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کرے کہ جسم کے سارے تقاضوں کو چھوڑ دے. جسم کے سارے تقاضے، کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، نفسانی خواہشات کو جائز حدود میں پورا کرنا، ساری چیزوں کو چھوڑ دے. صرف روحانیت جو باتیں اللہ نے بتلائی اسی پر عمل کرتے کرتے روحانیت کو بالغی ملے گی، روحانیت کو ترقی ملے گی اور پھر ہم اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. چنانچہ عیسائیوں میں بھی اور بدھ مت میں ایسے لوگ دیکھے گئے جو اپنے آپ کو راہب کہتے تھے. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اچھے ارادے سے بعض مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ ہم کیا دنیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں،
یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، خواہشات کو پوری کرنا چھوڑ دیں، بس اللہ اللہ کرتے رہ جائیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جہاد کے موقع پر ایک خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سے مجھے طلاق مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مردانگی کو زائل کر دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کھانا پینا ساری ضرورتیں چھوڑ دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو جائز حدود میں پورا کرتے ہوئے اللہ کی تعلیمات میں چلے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے پاس آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کے احوال کو دریافت کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام پہنچے۔ 3 افراد تھے، وہ لوگ پہنچے۔ ان لوگوں نے ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام کا شیڈول معلوم کیا، روزمرہ کی آپ کی معمولات کو انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے ساری چیزیں ان کو بتلائی کہ یہ آپ کے کام ہیں۔ ان لوگوں نے اولاً تو یہ سوچا تھا کہ آپ جیسا مجاہدہ کرتے ہیں ویسا ہم بھی مجاہدہ کریں، ریاضات کریں، نفس کشی کریں، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کی زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ کوئی مبالغہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، تو پھر ان لوگوں کی ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے رسول تو بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے لیے یہ بھی کافی ہے، لیکن ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں اتنا مجاہدہ کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے آئے ہوئے تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور بالکل افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی گھر والی کے پاس جاؤں گا نہیں۔ اللہ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو غور سے سنا، تم لوگ کیا کہہ رہے تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے درمیان میں بھیجا گیا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، مجھے دیکھو کہ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، ضروریات کو پورا کرتا ہوں، اور میں نے نکاح کیا ہے۔ اور اس موقع پر ہی وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہ دین فطرت ہے، اس میں فطرت سے بغاوت نہیں ہے، اس میں تعلیمات تو دی گئی کہ آدمی نفس کشی کرے، مجاہدات کرے، ریاضات کرے، لیکن شریعت کی روشنی میں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی منمانی سے جو چاہے مجاہدے کریں، جو چاہے۔ آج بھی ہم غیروں میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو دنیا سے الگ سمجھتے ہیں، نہ وہ اپنے سر کے بال نکالتے ہیں، نہ بدن کے دوسرے حصے کے بال ختم نکالتے ہیں، نہ اپنے ناخن تراشتے ہیں، نہ بدن میں کپڑے پہنتے ہیں، نہ عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ایک عجیب قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مجاہدات کی وجہ سے ان کے اندر روحانی طاقت آئے گی۔ ہرگز نہیں آئے گی، یہ تو شیطانی باتیں ہیں۔ روحانی طاقت کو ہمیں اس وقت ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو 2 چیزیں اس امت میں دی، اس امت کے لیے 2 باتیں دی، ایک زہد اور دوسرا تقوی۔ رہبانیت کو اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہبانیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور از خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لے کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، اور پہاڑ کی چوٹی میں جا کر کے بیٹھ جائے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بجائے، اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں، ایک ہے زہد، ترک دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی خواہشات کو
نہ اپنانا، دنیا کے عیش و آرام میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا، یہ پسندیدہ ہے شریعت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو۔ جیسے اجنبی آدمی کسی علاقے میں جاتا ہے سفر کر کے، وہاں یہ نہیں سوچتا کہ میں خوب اچھی طرح کھاؤں گا، یہاں گھر بساؤں گا، یہاں جتنے دن میں رہوں گا عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا، نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں آیا ہوں ایک 2-4 دن کے لیے اور پھر مجھے آگے کا سفر کرنا ہے اور منزل مقصود کو جانا ہے، میں یہاں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راستہ چلتا مسافر ہو، ایسی زندگی گزارو۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا الدنیا دار من لا دار له، دنیا اس آدمی کے لیے سب کچھ ہے جس کا دار آخرت نہ ہو، جس کی آخرت نام کی جس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو، اسی کے لیے دنیا سب کچھ ہے۔ ومال من لا مال له، اور جس میں آخرت کا کوئی مال، جس آخرت کی دولت جس کے لیے نہ ہو، اسی کے لیے دنیا سب کچھ مال ہی مال ہے۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کو جمع کرنے والا وہ ہے جس کے دماغ میں جسے عقل نہ ہو، جو ناقص العقل ہو، جو عقل سے پیدل ہو، ایسا آدمی ہی دنیا کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو بزرگان محترم نبی علیہ السلام نے اس بات کی تو تعلیم دی کہ ہم دنیا کو ضرورت کے بقدر استعمال کریں۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کہا، کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے، انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے۔ فرماتے ہیں آپ ادھر زیر کشتی کشتی است، آپ ادھر کشتی حالانکہ کشتی است، جیسے ایسا سمجھو کشتی ہے اور دریا میں چل رہی ہے، اگر پانی، انسان کی مثال کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ اگر پانی کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کے لیے ایک پناہ ہوگا، کشتی کے لیے ایک سپورٹ رہے گا۔ وہی پانی اگر اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا ہمارے لیے ایسا ہو کہ ہم چلتے رہیں، اپنی ضروریات پوری کر لیں، جائز حدود میں خواہشات پوری کر لیں اور آخرت کے راستے کو ہم چلتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے زندگی گزار لے۔ آپ علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو دوسری چیز ہے تقویٰ، ایک تو ہے زہد، پھر ترک دنیا، اور ایک طرح زہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کی ترغیب دیتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، جتنے گناہ ہیں، جتنے غلط کام ہیں، سب کی بنیاد دنیا کی خواہش ہے۔ آج آپ دیکھیں آدمی جھوٹ بولتا ہے دنیا کمانے کے لیے، دھوکہ دیتا ہے دنیا کمانے کے لیے، غلط طریقے سے مول تول میں ڈنڈیاں مارتا ہے اس لیے تاکہ دنیا کما لے، لوگوں کو رشوت دیتا ہے تو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے۔ تو ساری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کی محبت میں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دوسری چیز جو ہماری شریعت میں پسند کی گئی ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ کا خوف۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی حرام سے تو بچتا ہی، حرام سے بچنا ہر آدمی کا فریضہ، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ حرام سے آ کے ایک اور چیز ہے مشتبہات، ایسی چیزیں جن کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اسے بھی چھوڑ دے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسے چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک اور شبہ پیدا کرے، اور اس چیز کو اختیار کرو جو بالکل بے غبار ہو، بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، یقینی ہو، 100% حلال ہو، اس کا یقین ہو، اسے استعمال کرو۔ جو چیزیں مشتبہات میں سے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
تو یہ دو چیزیں ہیں، اسے شریعت نے پسند کیا ہے کہ آدمی زہد اختیار کرے اور آدمی تقوی اختیار کرے، یہ شریعت نے پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بجائے ہم رہبانیت کو اختیار کریں گے، حلال کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یرید بکم العسر ولا یرید بکم العسر، یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں پسند کرتے ہیں، سختیوں کو برداشت نہیں کرتے، سختیاں پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے امت کے رہنماؤں کو بتلایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلوں میں نہ ڈالو لوگوں کو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ مت، زیادہ لوگوں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے مت پھرو، خوشخبریاں بھی سناؤ، اللہ نے جنت رکھی ہے یہ بتاؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ یہاں تک کہ نماز جیسی عبادت میں آپ علیہ السلام نے سختی سے زیادہ مبالغہ آرائی سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں کچھ صحابہ یہ شکایت لے کر کے پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ کے امام معاذ ابن جبل ہماری امامت کرتے ہیں اور ہم لوگ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، محنت کر کے آتے ہیں، رات کی عشاء کی نمازیں ہم آتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افتان انت یا معاذ، معاذ تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھو تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینا، جب لوگوں کی تم امامت کرو تو ہلکی نماز پڑھنا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، شارٹ میں نماز پڑھاؤ، زیادہ لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ۔ اور فرمایا آگے کہ تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ رہتے ہیں، بوڑھے لوگ رہتے ہیں، کمزور لوگ رہتے ہیں، مصروف لوگ رہتے ہیں، اس لیے نمازوں میں ہلکی نماز پڑھانے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ یہ شریعت کا منشا ہے، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو پریشان کرنا، تنگی میں رکھنا، یہ شریعت کا منشا نہیں ہے۔ نماز جیسی چیز میں آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کو اختیار فرمایا۔ جس دور میں صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، جب معلوم ہوتا تھا آپ کو کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نماز کو ہلکی کر لیتے تھے، فوراً ختم کر لیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی، وہ نماز میں کھڑی ہے، نماز چھوڑ بھی نہیں سکتی، اپنے بچے کو سنبھال بھی نہیں سکتی نماز کی حالت میں، اس لیے آپ علیہ السلام نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ تو جب نماز جیسی چیز میں آپ علیہ السلام نے امت کو آسانیاں پیدا کر کے دکھائیں تو باقی چیزوں میں کیا پابندیاں ہیں؟ اس لیے جو ظاہری شریعت ہے، شریعت میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ہمیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ خود از خود کسی چیز کی پابندی کر لینا اور اسے شریعت کا حصہ سمجھ لینا، کسی چیز کو اپنے اوپر ایسا حرام کر لینا عقیدے کے طور پر، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں علاج کے طور پر، روحانی یا جسمانی علاج کے لیے کوئی چیز ہم کسی چیز کا استعمال چھوڑ دیں، جیسے اللہ والوں کے ہاں قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، جو اللہ والوں سے جڑتے ہیں وہ لوگ ان کو تاکید کرتے ہیں کھانا کم کھاؤ، کھانا حلال ہے، مباح چیز ہے، لیکن اس کی تقلیل کی تاکید کرتے ہیں، کھانا کم کھایا کرو، کم سویا کرو، لوگوں سے میل جول کم رکھا کرو، یہ بڑے اللہ والے تاکید کرتے ہیں اپنے مریدین و متوسلین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روحانی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اپنی جسمانی یا روحانی علاج کے لیے اگر ہم یا مباح چیزوں میں اپنے آپ کو پابند کر لیں اور شریعت کا حصہ اسے نہ سمجھیں تو اس کی اجازت ہے۔ باقی ویسے اپنے طور سے کسی چیز کو اپنے اوپر پابند کر لینا اور اپنے اوپر ضروری قرار دے لینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت اعتدال کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو منشأ شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔